الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے بھی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، نیک عمل کیا تو ہم نیک عمل کے بدلے میں اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور اس کے بدلے میں بہترین اجر اسے عطا کریں گے۔ جب ایک انسان دنیا میں آتا ہے تو ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میری دنیا کی زندگی پاکیزہ اور آسان ہو جائے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کے تحت کہ تم اپنے اعمال کو صحیح کر لو، اللہ تمہاری زندگی کو صحیح کر دے گا۔ جب آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، نیک عمل کا بدلہ آخرت میں بھی ملتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا تو اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ ایمان والا فلاح پا گیا جو اپنی نمازوں کے دوران نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے، خشوع اختیار کرتا ہے۔ یعنی ایک آدمی یہ مشقت اٹھا کر نماز پڑھتا ہے اور ویسے پڑھتا ہے جیسے سکھائی گئی ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فلاح پانے والا ہے۔ اب یہ فلاح اور کامیابی دنیا میں بھی ہے، یہ کامیابی آخرت میں بھی ہے۔ پھر یوں ارشاد ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ ایک آدمی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ بار بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی وجہ سے اس بندے کے دل کو اطمینان والا کر دیتا ہے۔ نہ دل میں خوف آتا ہے، نہ دل میں وحشت آتی ہے، اور نہ ہی پھر دل گناہوں کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔
یوں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے. کیوں فرض کیے گئے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ یہ ایمان والے متقی بن جائے. اب ایک آدمی بھوکا پیاسا رمضان میں پورا دن گزار دیتا ہے، دنیا کی لالچ نہیں ہوتی، لوگوں کو دکھانا نہیں ہوتا، اکیلا انسان ہوتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ آدمی سارا دن بھوکا پیاسا گزار دیتا ہے، تو اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اب تو متقی بن گیا، تو نے تقوی اختیار کر لیا. اور جو تقوی اختیار کرتا ہے دنیا بھی اس کی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اس کی ہو جاتی ہے. پھر فرماتے ہیں ایک آدمی صاحب استطاعت ہے، مال والا ہے، تو یوں اسے بتایا جاتا ہے کہ جب ایک آدمی حج یا عمرہ کرتا ہے، پھر دوبارہ جب وہ حج یا عمرہ کرتا ہے، جس نے اتنے اس کے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دیتا ہے. فرماتے ہیں آدمی جب نیکی کا عمل کرتا ہے تو ذہن میں ایک بات بٹھا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہی دنیا آخرت کی کامیابی ہے. اور جب آدمی برے اعمال کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے ذہن میں کئی قسم کے سوال چھوڑ دیتا ہے. تو فرمایا مسلمان کو بتایا گیا جب نیکی کرتا ہے اور نیکی شریعت کے مطابق کرتا ہے تو پھر کامیاب ہو جاتا ہے. کہ جی کسی نے نماز پڑھی تو اسے کامیاب ہونے کی خوشخبری سنائی گئی. اور کبھی یوں ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو آدمی اپنی نمازوں سے غافل ہے، نماز صرف پڑھنا نہیں ہے، نماز قائم کرنا ہے. ہم نماز پڑھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں. قرآن کریم میں جب بھی نماز کا حکم ہوا تو یہی بتایا گیا، نماز پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا ہے. پڑھنا اس طرح ہوتا ہے جیسے ہم جلدی میں آئے، جلدی میں وضو کیا، جلدی میں نماز پڑھ کے ایک بوجھ اتار کر رکھ کر چلے گئے. اور نماز قائم کرنا یہ ہوا کہ جب وہ وضو کے لیے آیا تو بیٹھا وضو کے لیے، اب اسے سنتیں یاد ہے، دائیں ہاتھ سے شروع کرے، مسواک کرے، اونچی جگہ پر بیٹھ کر ساری سنتوں کو بھی ادا کرے. جب نماز کے لیے کھڑا ہو اسے پتہ ہو جب نماز میں رکوع سجود کی باری آئے گی تو اطمینان کے ساتھ وہ کرے گا. اب ایک آدمی جب ان باتوں کو سامنے رکھتا ہے تو پھر یہ نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے، اور نماز قائم کرنے والے کو خوشخبری سنائی جاتی ہے. حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے تو ہم اسے پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، اور جب کوئی آدمی برا عمل کرتا ہے تو ہم اسے کل قیامت کے دن بھی جزا اور سزا دیں گے، دنیا کے اندر بھی سزا اور جزا ملتی رہے گی. مثال کے طور پر فرماتے ہیں ایک آدمی معاشرے میں رہتا ہے، اب معاشرے میں رہنے کی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے. اب جب ایک آدمی دنیا میں گناہ کرتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے دنیا میں گناہ کا عذاب یہ ہوگا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گنہگار کو بتایا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے عذاب بن جائے گی۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے، دنیا کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، نیکی کا کوئی کام نہیں کرتا، پھر بھی مالدار ہوتا ہے۔ اب فرمایا سوال کا جواب یہ دیا جاتا ہے، اللہ تعالی مال دے کر اسے عذاب کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ کل اس مال کا حساب دے کر وہ جہنم میں جائے گا۔ اور یوں فرمایا جب قیامت کے دن یہ آئے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ یہ گنہگار قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ یہ اندھا ہو کر کھڑا ہوگا۔ اب یہ سوال کرے گا دنیا میں دیکھتا تھا، اب میں کیوں اندھا کر دیا گیا؟ تو اسے بتایا جائے گا جس نے تجھے سارے انعامات دیے تو نے اس کی نافرمانی کی، اس وجہ سے آج تجھے یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب جب بندہ حدیث کی کتابوں کو اٹھاتا ہے، حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خواب کے اندر کچھ چیزیں دکھائی گئیں کہ جن میں ایک مومن عذاب کے لیے تیار تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کسی اچھے عمل کی وجہ سے عذاب کو روک لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی قبر میں پڑا تھا، ایک آدمی پر شیطان مسلط ہونا چاہتا تھا، اب شیطان کا غلبہ پانے کے قریب تھا۔ اس آدمی کی نمازیں آڑے آ گئیں، سامنے آ گئیں، شیطان اس انسان پر غالب نہ آ سکا۔ محدثین لکھتے ہیں جب ایک آدمی صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہوا، پھر وہ جس کام کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، لیکن نماز جب نماز پڑھ کر کے پڑھی جائے تب یہ نماز اللہ کے ہاں جا کر اس آدمی کے لیے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا قبر کے اندر ایک آدمی پڑا ہے اور فرشتے عذاب لا رہے ہیں اس آدمی کے لیے۔ پھر فرمایا میں نے دیکھا کہ اس کی دنیا کی نمازیں ان کے درمیان میں آ گئی، تو اب فرشتوں نے وہ عذاب اس آدمی پر نہیں ڈالا، واپس لے گئے۔ محدثین فرماتے ہیں جب آدمی نماز کے فریضے کو ادا کرتا ہے تو یہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے قیامت دکھائی گئی، قیامت کا دن ہے، ایک آدمی گھبرایا ہوا پھر رہا ہے، میں نے دیکھا اس کا خوف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اس کی صلہ رحمی کام آ گئی۔ صلہ رحمی کہتے ہیں تعلقات کو نبھانا، رشتوں کو جوڑنا، ناراضگیوں کو چھوڑ دینا۔ آج ہم جس معاشرے میں ہیں اس معاشرے کا ناصور یہ ہوتا ہے دو آدمیوں کے درمیان ناراضگی اور خفگی آ گئی، پھر شریعت ہمیں اتنی اجازت دیتی ہے چلو 3 دن تک ناراض رہ سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہ ہو، لیکن ہمارے معاشرے کا ناصور یہ ہے دو آدمیوں کے درمیان جب خفگی اور ناراضگی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا مرد ہے، پٹھان ہے، ساری زندگی دوسرے سے ناراض رہا، صلح نہیں کی۔ اب بندہ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے
نبی علیہ السلام کی طریقوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو نبی علیہ السلام تو ان لوگوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں جنہوں نے آپ کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی۔ آپ گلیوں سے گزرتے ہیں، راستے میں کانٹے بکھیر دیے جاتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، اونٹ کی اجری آپ پر لا کر رکھ دی جاتی ہے، لیکن جب آپ مکے کو فتح کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ہر بندے کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ آج صلہ رحمی، دو بھائیوں کے درمیان تعلق خراب ہو گیا، اب اسی کو جوان مردی سمجھا جاتا ہے کہ صلح نہ ہو، حالانکہ یہ شریعت سے اعراض کرنا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دینا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کی صلہ رحمی کام آئی، اور پھر وہ آدمی سے خوف کو اٹھا دیا گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو جہنم کے کنارے کھڑا دیکھا، آگ اس کے چہرے کو پہنچ رہی ہے، اس کا چہرہ جھلس رہا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ صدقہ خیرات جو دنیا میں وہ کرتا تھا وہ کام آ گیا، اور اسے جہنم کے کنارے سے اٹھا کر جنت میں ڈال دیا۔ یعنی جب بندہ اللہ کے راستے میں کوئی چیز دیتا ہے تو یہ دینا گویا وہ اللہ تعالیٰ کو ادھار دے رہا ہوتا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پل صراط پر ایک آدمی کو دیکھا جاتے ہوئے، اس کے پاؤں کبھی پھسلتے ہیں، کبھی وہ گرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اس آدمی کا دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا کام آیا، اور اسے پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیا۔ یعنی ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہمارے دل و دماغ میں ہو، دنیا میں اس کے ساتھ اپنی محبت کو ظاہر کرنا ہے، اور محبت ظاہر ہوتی ہے اس کا تذکرہ بار بار کرنے کے ساتھ، اور تذکرہ ویسا کریں گے جیسا سکھایا گیا کہ ہم درود شریف کی کثرت کریں گے، نبی علیہ السلام کل اس کے بدلے میں اس امت کی شفاعت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک میرا امتی میرے اوپر درود پڑھتا ہے، فرمایا مجھے پہنچا دیا جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں درود پڑھنے والے کے لیے کل میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ آج ایک آدمی کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، یہ نیکی کا کام کر کے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو پاکیزہ بناتا ہے، اپنی آخرت کی زندگی کو جنت کے قریب کر دیتا ہے۔ اب ایک مسلمان اس دنیا کے اندر آیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے تو دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہے، جب تو نبی علیہ السلام پر درود پڑھ لے گا تو نبی علیہ السلام یوں فرماتے ہیں دنیا کے کسی کونے میں کوئی آدمی جب میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو فرمایا فرشتے اٹھاتے ہیں درود کو اور نبی علیہ السلام کے روضے مدینہ منورہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کو بتاتے ہیں فلاں آدمی نے آپ پر درود کا تحفہ بھیجا، فلاں کا بیٹا تھا، فلاں مقام سے بھیجا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ فرشتے درود کا تحفہ اٹھا کر میرے پاس لائیں گے تو اس بندے کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو جائے گی۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا، ہم ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ہمارے دماغوں میں یہ بات بیٹھ جانا چاہیے کل جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے ہمارے لیے جنت میں جانا ناممکن ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اپنی محبت کو ظاہر کر کے دنیا میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، آپ کے ساتھ محبت کو اجاگر کرنا ہے،
کل جب ہم قبر میں پہنچیں گے، حشر میں ہوں گے، تو نبی علیہ السلام کے وسیلے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔